بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو کہ عنوان ہے موجودہ حالات اور ہماری جو رہائش ہے یا ہمارا جو انداز زندگانی ہے وہ کیسا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات تبدیل ہو گئی، ملنا ملانا ختم ہو گیا، ہمارے رویوں میں تبدیلی آ گئی، ہمارے ٹالرنس کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ ہم پہلے کچھ ہوا کرتے تھے، اس دور میں، اس موجودہ دور میں ہمارے اعصاب ختم ہو چکے ہیں، پاور آف ڈیسیشن ختم ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو کے رہ گیا ہے، مکان کی قیمت ہو، پراپرٹی کی قیمت ہو، کسی بھی چیز کی قیمت ہو، وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ مہنگائی اس طرح سے بڑھ چکی ہے، قوت خرید سے زیادہ ہو چکی ہے، قوت خرید جو ہماری ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر ہم 200 روپیہ ہماری انکم ہے، کمائی ہے، اور خرچہ ہمارا 500-600 ہے، تو جو ڈیفیسٹ ہو رہا ہے اماؤنٹ کا، یہ ہم کس سے جا کے لیں گے، کس سے مانگیں گے؟ رزق حلال آپ کہتے ہیں، ایک طرف عین عبادت ہے، تو زندگی تو ان کی بہترین ہے جنہوں نے سود سے پیسہ کمایا ہو، جنہوں نے اپنی رشوت لے کے پیسہ کمایا ہو، جنہوں نے ناجائز طریقے سے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہو اور پیسے کے انبار لگا دیے ہوں، جن کو اتنا ہی نہ پتہ ہو کہ ان کے پیسے کتنے ہیں، اربوں خربوں میں ہے، کس کس ملک کے کس کس اکاؤنٹ میں ہے۔ اور اس سلسلے میں تو سوئٹزرلینڈ بہت مشہور و معروف ہے کہ سب لوگوں کے کھاتے وہاں کھلے ہوئے ہیں، کتنے پیسے ہیں لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا، محل میں کتنے کمرے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا۔ ان کی ابھی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کی ماشاءاللہ 3 بیویاں ہیں اور ان کے 16-17 بچے ہیں، اور وہ آ کے سیاسی کام میں بھی حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں بھی کام لے رہے ہیں۔ میرے سمجھ میں تو پہلے یہی نہیں آیا کہ ان کو ٹائم باقی کاموں کے لیے کیسے مل جاتا ہے، جن کے 17-18 بچے ہیں، ماشاءاللہ 3 بیویاں ہیں، اور چوتھی وہ تلاش بھی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چوتھی وہ تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا فخریہ کہ انہوں نے کہا کہ میری 3 بیویاں میرے ساتھ رہتی ہیں، 16-17 بچے ہیں میرے، اور ماشاءاللہ سب کو میں پرووائڈ کرتا ہوں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہوں، 3 بیویاں محبت سے رہتی ہیں گھر میں، چوتھی کی میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ آ کے ٹی وی کے اوپر وہ بول کے گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس دور میں حق حلال کی کمائی سے 2 بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو پڑھا لکھا دینا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا، کہ جس نے رشوت نہ لی ہو، نہ دی ہو، جس نے سود نہ دیا ہو، نہ لیا ہو، نہ اس نے بیک ڈور سے کمائی ہو، نہ اس نے جوا کھیلا ہو، نہ اس نے اس کے اندر پیسہ جیتا ہو، حق حلال کی روزی سے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ایک جہاد اکبر ہے، جہاد ہے، یعنی اپنا کردار کا جہاد ہے، کردار سے جہاد ہے۔ یعنی غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ، یہ ہاتھ جو مانگتا ہے وہ ذلت والا ہے، یہ ہاتھ جو اوپر والا ہے یہ عزت والا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کا ہاتھ یوں ہوگا، جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ، واللہ دشمنی ہے بہت آبرو کے ساتھ۔ کسی سے مانگ لینا انسان کو کیسا کر دیتا ہے۔ وہی میں قرآن پاک میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں وہاں رک جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ تیرا ہی وصف ہے، یہ تیرا ہی وصف ہے کہ تو نے اس آیت کو نازل کیا جو ہمیں سوچنے سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ قرضہ ہم بھی اپنے دوستوں سے مانگتے ہیں، قرضہ ہم بھی بینکوں سے مانگتے ہیں، کبھی پرسنل لون کی صورت میں، کبھی کریڈٹ کارڈ کی صورت میں، کبھی ریڈی کیش کی صورت میں، کبھی ہم اپنے اعزاء سے مانگتے ہیں، کبھی اقربا سے مانگتے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں بہنوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ جس ادارے میں ہوتے ہیں وہاں لون فیسلٹی ہے، وہاں سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ قرضہ لینا اور اس کی پھر کٹوتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مالک کائنات ہے، کائنات اس کی نظر، ہماری نظر میں دنیا محدود ہے، کائنات لامحدود ہے، مگر پروردگار عالم وہ علی اعلیٰ ہے، وہ پروردگار جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کے لیے کائنات کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ تو خالق کائنات ہے، ایسی چاہے تو پتہ نہیں کتنی اربوں خربوں کائنات بنا دے، ہمیں کیا پتہ؟
ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اللہ قرض مانگ رہا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. ہم مانگیں، آپ مانگیں، دوسرا کوئی مانگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہم دستے نگر ہیں، ہمیں قرضہ چاہیے، ہمیں گھر بنوانا ہے، ہمیں گاڑی لینی ہے، ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے، ہمیں کوئی مکان بنانا ہے. بہت چیزیں ہیں جس کے لیے ہم قرضہ لیتے ہیں. پروردگار تو مالک کائنات ہے، کہہ رہا ہے تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اور صرف دے نہیں، میں اس سے کئی گنا بڑھا کے اس کو ریٹرن کروں گا، واپس کروں گا. اور قرض حسنہ کی شرط یہ ہے کہ جب جس کو آپ دے رہے ہیں اگر اس کے پاس اتنا آ گیا تو وہ اگر چاہے گا تو آپ کو ادا کر دے گا، ورنہ آپ نے قرض حسنہ قربتاً اللہ کی صورت میں دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ تقاضا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو قرض حسنہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بھی بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کئی گنا بڑھا کے دوں گا قرض حسنہ. تو آج کتنی عجیب و غریب بات ہے. اخلاق ہمارا ختم ہو گیا، زبان ہماری خراب ہو گئی، ٹالرنس ہمارا بگڑ چکا ہے، مہنگائی اتنی عروج پہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ پہلے والوں نے اگر کوئی اچھا نام چھوڑا ہوتا تو ہم ضرور ساتھ دیتے. پہلے والوں کو بھی دیکھا، دوسرے والوں کو بھی دیکھا، اب والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور شہزاد رائے نے اپنے گانے میں بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کبھی کبھی ایک جملہ پورے کلام کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے. شہزاد رائے نے بالکل اچھی بات کی کہ نیک وہ ہے جسے موقع نہیں ملا. نیک وہ ہے جسے موقع نہیں ملا. یہ حقیقت ہے. کرسی پہ آنے کے بعد سے انسان کا ذہن، اس کی چال ڈھال سب میں فرق آ جاتا ہے، اور جو وعدہ وہ لوگوں سے کرتا ہے اس کو وفا نہیں کرتا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھیے ویسے ہی جاری ہے، گٹر اسی طرح ابل رہے ہیں، جبکہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. ناچ گانا دنیا کو اللہ نے کہا ہے کھیل تماشا ہے. ناچ گانا فحاشی عریانیت عروج پر گئے. یہ کرونا جو سن 2019 کے اینڈ سے شروع ہوا تھا، سن 2021 کی 2 تاریخ مارچ آ گئی، ابھی تک چل رہا ہے. یہ کرونا ختم نہیں ہوا. کینیڈا میں میرے عزیز گئے ہوئے ہیں، رہتے بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ باہر نکل کے 2 آدمی اگر بات کر رہے ہوں گے تو ان کو پکڑ کے لے جایا جائے گا جیل میں. آپ گاڑی میں بیٹھ کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، باہر کوئی چیز کھلی نہیں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں نائگرا فال جیسی جگہ لوگ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے تھے، آج گھر میں محصور ہو گئے ہیں. امریکہ میں دیکھیے کبھی 3000، کبھی 4000، کبھی 2500 لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. برازیل ہے، اس طرح سے UK ہے، نئی فارم آئی ہے. للہ ابھی بھی میں کہتا ہوں اپنے آپ کو سیف کریں. آپ بچیں گے، آپ کا گھرانہ بچے گا. مجھے تو بعد میں تقریر کرنا، میں اپنا احتسابی نظام اپنے پہ اپلائی کرتا ہوں. میری YouTube کرونا ہونے سے پہلے اس کے اوپر بہت کلپس بھری ہوئی ہیں، مگر میں 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ جب میں باہر نکلا اور جب ان کے میں نے کھانا کھایا تو پھر مجھے ماسک اتارنا پڑا. جب ماسک اترے گا تو کسی نہ کسی وقت تو وہ کرونا کا وائرس آپ کے اندر جیسے میں داخل ہو ہی جائے گا. ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. صفائی کا نظام بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پانی خرید کے ملک میں پیا جاتا ہے. ایٹم بم ہم نے بنا لیا. اچھا پانی ہم گھر گھر نہیں سپلائی کر سکے. پانی کی قدر و منزلت اگر پتہ کرنی ہو تو ڈیفینس میں جا کے لوگوں سے پوچھیے کہ پانی کی کیا قدر و منزلت ہے. کچی آبادی جہاں ہم رہتے ہیں، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، وہاں لوگ اپنی گاڑیوں کو اس طرح دھو رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے گھر میں پانی کی نہر نکل آئی ہو. یعنی اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اتنا پانی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب مشین چلتی ہے اور اوپر کی ٹنکی فل ہو جاتی ہے تو وہ پانی اتنا بہتا ہے کہ پورے سڑک کو لبالب پانی سے وہ بھر جاتی ہے سڑک. پھر جو گڈھا پہلے سے ہوتا ہے اس میں اور پانی جمع ہوتا جاتا ہے. اسی طرح گاڑیوں کو دھوتے رہتے ہیں، 2 گھنٹہ گاڑیوں کو دھوتے ہیں اور پانی جمع ہوتا رہتا ہے.
समझ में नहीं आ रहा है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सब जब कहते हैं कि ये हमारे सिंध का इलाका, ये कराची और हैदराबाद ये सिंध का इलाका है, तो उस पे कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में यह है कि वाकई वो सिंध का इलाका है, तो आपको वहाँ का काम भी करना चाहिए। सड़कों की हालत देखिए, गलाज़त का अंबार देखिए, गटर उबल रहे हैं जगह जगह से। सबसे अच्छी सड़क तो हमने शाह फैसल जो है, शाह फैसल मरहूम, उनको दी हुई है। इतनी साफ़ सुथरी सड़क। और बाबा कौम को, एमेजिना रोड को, अलमान अलफीज़, उसको जाके देखिए वो सड़क कैसी है। जो बानी पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बना कर दिया, उनकी सड़क को जाके देखिए कैसी है। और शाह फैसल मरहूम, जिनके नाम पे शाह फैसल है, उसको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कितना तज़ाद है। बाखुदा कायदे आज़म ने जो मुल्क बना के हमको दिया, जो उनके रफ़ाकार ने काविशें करके, और जो लोगों ने, चाहे वो नौजवान मर्द हजरात हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो कम उम्र लड़कियां हों, जिन्होंने कुएं में छलांग लगा लगा के अपनी जान दे दी, इज़्ज़त बचा ली, पाकिस्तान बना दिया, बड़ी नाशुक्री करते हैं, बड़ी नाशुक्री करते हैं, बड़ी नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री की सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी। इसलिए कि यहाँ से जाने के बाद 2 मराइल शुरू होंगे। बरज़ख का, जो कि सूरह अल-मोमिनून 23वां सूरह कुरान मजीद का बरज़ख की आयत का नंबर 100 का जाके पढ़ लीजिएगा। बरज़ख में अच्छी और बुरी अरवा होंगी। और ये नहीं है कि मेरे पास इसके अलावा मैटर नहीं है, मगर ये वक्त की ज़रूरत है कि इसको बार बार रिपीट किया जाए। और क़ब्र में मुर्दा चला जाएगा, चाहे उसको अंग्रेज़ सूटेड बूटेड पहना के उसको कॉफ़िन में दफन करें, चाहे मुसलमान करें, चाहे गिद्धों को खिला दें, चाहे उसको जला दें, उसकी राख को पानी में बहा दें। ये दोनों जो है उस वक्त तक बाकी हैं जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती। जैसे ही सूर फूका जाएगा, क़यामत बर्पा होगी। कब्रों से यानी मरकज़ से लोग ये कहते हुए उठेंगे, हाँ ये हमारी मरकज़ गाह से ये किसने हमें उठा दिया। और बरज़ख ख़त्म कर दी जाएगी। मैदान हशर बर्पा होगा, जहाँ सारी अरवा जिस्मानी तौर पे वहाँ मौजूद होंगी और सबका नामा अमाल उनके गले में दे दिया जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, बहुत कठिन मराहिल बाकी हैं। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, आँखों का धोखा है, आँखों का धोखा है। सूरह अल-मोमिनून 23वां सूरा, उसमें पूछेंगे हम कितने दिन ठहरे, वो कहेंगे कि एक सुबह, कोई कहेगा एक शाम। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है उसमें कि शुमार करने वालों से शुमार करवाओ, वो कहेंगे इससे भी कम लम्हे ठहरे हो तुम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।